پہلی مبارکباد تو میں جناب وقار احمد صاحب کو دینا چاہتا ہوں، وقار واحد صاحب کو، کہ بہت اچھا سنچالن کر رہے ہیں، اور خاص طور سے مبارکباد محترم پریم ناتھ مشرا صاحب کو اور محترم پردیپ مشرا صاحب کو، اس لیے کہ جو انہوں نے اتنی اچھی محفل آراستہ کی ہے۔ جیسا کہ وقار بھائی نے کہا تھا کہ یہ دیکھنے میں ضرور چھوٹا ہے لیکن کئی ہزاروں پر بھاری ہے، اور اس کی تائید میں کرتے ہوئے، چونکہ میں نے 50 اکھل بھارتی آل انڈیا مشاعرے اور کبھی سمیلن کرا چکا ہوں، اس لیے میں تجربہ رکھتا ہوں کہ اگر 5000 10,000 کے مجمع میں سے اگر سلیکٹ کیا جائے ساہتیکاروں اور ساہتیہ سے پریمیوں کو، تو اتنے لوگ اس میں سے نہیں نکل پائیں گے 10,000 سے۔ اس لیے میں 10,000 کا مجمع سمجھتے ہوئے اپنی شاعری کا آغاز کرتا ہوں کہ اور آپ نے سیاست اور ساہتیہ کے تعلق سے بھی بات کہی تھی کہ ٹھیک ہے، مجھے نہیں سنائی دے رہی ہے، نہیں وہ اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اچھا، تو یقیناً آج کی محفل جو ہے یہ چھوٹی سی ضرور ہے، لیکن ساہتیہ اور سیاست کی جہاں تک بات ہے تو ساہتیہ جو ہے محبت کو فروغ دینے میں مطلب ایک اہم رول ادا کرتا ہے ساہتیہ۔ تو آج کی اس محفل کو میں سلام پیش کرتا ہوں وقار بھائی، اور اپنی شاعری کا آغاز کرتا ہوں اسی کے حوالے سے کہ ہندی اردو زبان والے ہیں، ہندی اردو زبان والے ہیں، یعنی گیتا قرآن والے ہیں، ہندی اردو زبان والے ہیں، یعنی گیتا قرآن والے ہیں، یعنی گیتا قرآن والے ہیں۔ فخر جتنا بھی ہم کریں کم ہے، فخر جتنا بھی ہم کریں کم ہے، ہم وہ ہندوستان والے ہیں۔ فخر جتنا بھی کم کریں کم ہے، ہم وہ ہندوستان والے ہیں۔ اور چند اشعار سن لیجئے کہ عیب کو جو ہنر سمجھتے ہیں، عیب کو جو ہنر سمجھتے ہیں، عیب کو جو ہنر سمجھتے ہیں، زندگی بھر سدھر نہیں سکتے۔ عیب کو جو ہنر سمجھتے ہیں، زندگی بھر سنبھل نہیں سکتے، زندگی بھر سدھر نہیں سکتے۔ اور کوششیں لاکھ تم کرو لیکن موم پتھر کو کر نہیں سکتے۔ کوششیں لاکھ کر لو تم لیکن موم پتھر کو کر نہیں سکتے۔ اور رسم الفت نبھائیں، متفرق اشعار ہیں یہ مختلف رنگ و آہنگ کے، اور مجھے خوشی یہ بات ہے، اس بات کی ہے کہ میں صدر محترمہ ستیم پدا صاحبہ کے زیر صدارت میں آج کچھ کہنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، تو مجھے اس بات کی خوشی حاصل ہو رہی ہے۔ تو رسم الفت نبھائیں تو کیسے، بے سبب مسکرائیں تو کیسے، رسم الفت نبھائیں تو کیسے، بے سبب مسکرائیں تو کیسے۔ اور گونگے بہروں کو داستان علم آخرش ہم سنائیں تو کیسے، آخرش ہم سنائیں تو کیسے۔ اور جب سے قربت تیری ہوئی حاصل، جب سے قربت تیری ہوئی حاصل۔ پردیپ مشرا صاحب کہاں گئے؟ بہت بہت شکریہ جناب آپ کی خدمت میں۔ جب سے قربت تیری ہوئی حاصل، رشتے ناتے تمام توڑ دیے۔ جب سے قربت تیری ہوئی حاصل، رشتے ناتے تمام توڑ دیے۔ اور راستے جتنے تھے محبت کے، ہم نے اب تیری سمت موڑ دیے، ہم نے اب تیری سمت۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہم نے اب تیری، وہ جو مجھ کو رلانے والا ہے، وہ جو مجھ کو رلانے والا ہے، وہ بھی آنسو بہانے والا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ وہ جو مجھ کو رلانے والا ہے، وہ بھی آنسو بہانے والا ہے، وہ بھی آنسو بہانے والا ہے۔ اور میرے بچوں نے یہ نہیں سوچا باپ تنہا کمانے والا ہے۔ بہت شکریہ۔ میرے بچوں نے یہ نہیں سوچا باپ تنہا کمانے والا ہے۔ اور اسی قبیل کے 4 مصرے اور کہ ایک ذرا سی تیری خوشی کے لیے، ایک ذرا سی تیری خوشی کے لیے
ایک ذرا سی تیری خوشی کے لیے خود کو رسوائیوں میں ڈالا ہے، ایک ذرا سی تیری خوشی کے لیے خود کو رسوائیوں میں ڈالا ہے، اور میرے بیٹے تجھے خبر ہی نہیں، میرے بیٹے تجھے خبر ہی نہیں کتنی کٹھنائیوں سے پالا ہے، میرے بیٹے، بہت شکریہ، میرے بیٹے تجھے خبر ہی نہیں کتنی کٹھنائیوں سے پالا ہے۔ اور محترم، آپ کی خدمت میں 2 اشعار کہ بھلا وہ بھی کہاں، میں اردو کا اکلوتا شاعر ہوں آج، اس کی بھی مجھے خوشی ہے کہ بھلا وہ بھی کہاں ہم کو کسی قابل سمجھتے ہیں، بھلا وہ بھی کہاں ہم کو کسی قابل سمجھتے ہیں، مگر ہم ہیں جو ان کے دل کو اپنا دل سمجھتے ہیں۔ بھلا، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بھلا وہ بھی کہاں ہم کو کسی قابل سمجھتے ہیں، مگر ہم ہیں جو ان کے دل کو اپنا دل سمجھتے ہیں، مگر ہم ہیں جو ان کے دل کو اپنا دل سمجھتے ہیں، اور تھکے ہارے ہوئے ہیں، خاص طور سے یہ شعر کہ تھکے ہارے ہوئے ہیں اس قدر راہ محبت میں، جہاں پر بیٹھ جاتے ہیں وہیں منزل سمجھتے ہیں۔ تھکے ہارے ہوئے ہیں ہم تھکے ہارے ہوئے ہیں اس قدر راہ محبت میں، جہاں پر بیٹھ جاتے ہیں وہیں منزل سمجھتے ہیں، جہاں پر بیٹھ جاتے ہیں وہیں منزل سمجھتے ہیں۔ 4 مصرے پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں، زحمت تمام، میں حق کی بات کو رکھتا ہوں حق کے زمرے میں، زمرے سریڈی، میں حق کی بات کو رکھتا ہوں حق کے زمرے میں، اسی لیے تو زمانہ خلاف رہتا ہے، میں حق کی بات کو رکھتا ہوں حق کے زمرے میں، اسی لیے تو زمانہ خلاف رہتا ہے، اور عناد بغض و حسد گر ہو جاگزیں دل میں گھسی ہوئی ہو، عناد بغض و حسد گر ہو جاگزیں دل میں، تو آئینہ بھی کہاں دل کا صاف رہتا ہے، تو آئینہ بھی کہاں۔ اگر اجازت ہو تو ایک غزل، چونکہ غزلوں کا شاعر ہوں اس لیے وہ بھی ذمہ داری، میری ذمہ داری ہے کہ اس کو بھی نباہ دوں۔ حوصلہ ملا، بہت اچھی گوشتی اور یہ نشست چل رہی ہے۔ بہرحال میں پیش کرتا ہوں، مطلع سے آغاز کرتا ہوں کہ رلا سکیں گی نہ یہ گردشیں زمانے کی، رلا سکیں گی نہ یہ گردشیں زمانے کی، رلا سکیں گی نہ یہ گردشیں زمانے کی، ہمیں تو غم میں بھی عادت ہے مسکرانے کی، ہمیں تو غم میں بھی عادت ہے مسکرانے کی۔ اور حسن مطلع بھی سماعت فرما لیں، یہ مطلع وقار بھائی ایسا ہے کہ بہت سے شعراء نے اس زمین میں کوشش کی ہے، اگر کسی سے ٹکرا گیا ہو کہ یہ مضمون عام ہے، اگر ٹکرا گیا ہے تو معذرت چاہتے ہوئے حسن مطلع بھی پیش کر دیتا ہوں کہ ادھر فلک کو ہے ضد بجلیاں گرانے کی، ادھر فلک کو ہے ضد بجلیاں گرانے کی، ادھر فلک کو ہے ضد بجلیاں گرانے کی، اور ادھر ہمیں بھی ہے دھن آشیاں بنانے کی، ادھر ہمیں بھی ہے دھن آشیاں بنانے کی، جو یہ سمجھتے کہ برباد آشیاں ہوگا، جو یہ سمجھتے کہ برباد آشیاں ہوگا، جو یہ سمجھتے کہ برباد آشیاں ہوگا، تو آرزو ہی نہ کرتے بہار آنے کی، تو آرزو ہی نہ کرتے بہار آنے کی۔ ایک شعر خاص طور سے ملاحظہ فرما لیجئے کہ کبھی تلاش سکون ہے کبھی سکون سے گریز، کبھی تلاش سکون ہے کبھی سکون سے گریز، کبھی تلاش سکون ہے کبھی سکون سے گریز،
بدلتی رہتی ہے سرخی میرے فسانے کی، بدلتی رہتی ہے سرخی میرے فسانے کی۔ ایک شعر میں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی نظر کروں، بہرحال جس کے لائق ہو اس کے حوالے کہ بہت بہت شکریہ کہ وہ یہ کہ ہمیں غم بھی میسر نہ ہوا، وہ یہ کہ ہمیں غم بھی فراہم نہ ہوا، وہ یہ کہ ہمیں غم بھی راس آ نہ سکا، وہ یہ کہ تم کہ میسر خوشی زمانے کی، وہ یہ کہ تم کہ میسر خوشی اور مقطع سماعت فرما لیں۔ طبیعت خراب ہے وقار بھائی، میں اسی مقصد سے آیا ہوں، آپ کی دعائیں درکار ہیں۔ جو کل تھے دوست، مقطع ہے، جو کل تھے دوست وہ دشمن ہیں آج اے عرشی، جو کل تھے دوست وہ دشمن ہیں آج اے عرشی، جو کل تھے دوست وہ دشمن ہیں آج اے عرشی، بدل گئی ہے کچھ ایسی ہوا زمانے کی، بدل گئی ہے کچھ ایسی ہوا زمانے کی، رلا سکیں گی نہ یہ گردشیں زمان۔ بہت بہت شکریہ۔